میرا خیال ہے خواجہ آصف جو ہے نا اس کے منہ کو تو ویسے ہی کچھ لگا ہوا ہے. مطلب خواجہ صاحب نے آج تک کبھی کوئی کام دی گل کہی نہیں، لیکن شکر ہے انہوں نے یہ کہ وہ جو انہوں کی کہاوت ہے نا کہ کوئی شرم کرو کوئی حیا کرو، اس سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو 10 دفعہ بتا چکے ہیں کوئی شرم کرو کوئی حیا کرو. وجہ ہے کہ تہاڈی لت تے گولی لگے تو میں نے تسی دس دینا کہ اگر وہ 3.5 مہینے تو پہلے تہاڈی ہڈی جڑتی ہے یا نہیں جڑتی. میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہیلنگ پروسیس ٹبیا کا، کیونکہ ٹبیا بون جو ہے آپ کی ویٹ بیئرنگ بون ہے، اس کی ہیلنگ کے اندر وقت لگتا ہے اور ٹائم لگتا ہے. تو اگر خان صاحب کیوں بہانہ کریں گے؟ گولی ماری آپ نے، گولی بھی خود ماری ہے تم لوگوں نے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں گولی ماری ہے تو تسی آپ کی انجری تو کوئی نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کی ساری رپورٹیں خراب کی جا رہی ہیں، اور ویسے بھی وہ جو ثناء اللہ ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے دن بتایا قاتل ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ صرف قتل کی طرف ہی جاتا ہے. اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو قتل کر دے. ویسے تو یہ پرانے پاپی ہیں اس جگہ کے. اگر آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ بھی نون لیگ والوں نے کیا تھا، آئی ہوپ یو آل ریمبر. اور مریم نواز جو ہیں وہ روزانہ ایک تقریر دیتی ہیں. میں نے اس سے زیادہ جھوٹا بندہ، اس سے زیادہ میں کئی دفعہ دل میں سوچتی ہوں کہ بی بی میں جب صحیح کہتی تھی تمہاری پرورش ہی نہیں ٹھیک ہوئی. اگر تمہاری پرورش ٹھیک ہوتی تو تم ایسا نہ نکلتی. تمہارے باپ نے پہلے دن سے بتایا تھا کہ 2 نمبر کام ہو سکتا ہے. تم بھولنا مت، جب تمہارا داخلہ ہو رہا تھا نا کینیڈ کالج میں تو تب بھی تم نے یہی کام کیا تھا، ابا جی میرا داخلہ کرا دو. تو ابا جی نے جب کہا کہ جی انہوں نے کہا جی نمبر کم ہے، تو انہوں نے کہا جی پرنسپل کو ہٹا دو. مطلب یہی کام کر سکتے تھے نا، انہوں نے پرنسپل کو ہٹا دیا. وہ سارا کینیڈ کالج جو ہے سڑک کے اوپر آ گیا. ان کو کہہ ریفیوٹ کرے، انکار کرے اس بات سے جو میں بات کر رہی ہوں. سارا آ گیا. انہوں نے مسز فیلبوس تھی اس زمانے میں پرنسپل، کو واپس رکھا گیا. پھر یہ چلی گئی وہاں، آپ کو پتہ ہے فوج، یہ کہتے ہیں نا ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، وہ چلے گئے سی ایم ایچ کے اندر. ایک خاص طور پہ جو ملٹری میڈیکل کالج تھا اس کے اندر ایک سیٹ بنائی گئی ان کے لیے. یہ وہاں جا کے داخل ہو گئی کیونکہ نمبر کم تھے، ایف ایس سی میں نمبر کم تھے، اس کی وجہ سے ان کو وہاں لے کے گئے. اس کے بعد ان کی مائگریشن کرا دی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اندر، جس کا سب سے ہائیسٹ میرٹ ہوتا ہے. بی بی وہاں پہنچ گئی. میں تو اس زمانے میں پڑھاتی تھی وہاں، کلاسیں اٹینڈ نہیں کرتی تھیں. داخلہ جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا داخلہ نہیں بھیجنا کیونکہ ان کی اٹینڈنس پوری نہیں ہے. تو جس پروفیسر نے داخلہ انکار کیا اس پروفیسر کو ایس ٹی لگا دیا. تو وہ تو بیچاری پہلے دن سے اس کو پتا ہے کہ میں ابا جی کو کہوں گی تو میرے ابا جی نے یہ بھی کر دینا اور یہ بھی کر دینا. بی بی ایسا کام نہیں ہوگا. تم پہلے اپنے آپ کو اس سے ڈھکوسلے سے نکالو. ہم حکمران خاندان، پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ آپ چوروں کا خاندان ہو، آپ ڈکیتوں کا خاندان ہو. سارے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے. پاناما لیکس ہماری لیکس نہیں تھی، کنسورشیم آف جرنلسٹ نے نکالی تھی. جاؤ جا کے ان کے اوپر جا کے کیس کرو. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ساری دنیا میں تم لوگ بدنام ہو، اور ساری دنیا کی بدنامی ہمیں کہ جی ہمارا لیڈر، یہ جو پاکستان کا جو وہ پرائم منسٹر ہے وہ سب سے بڑا چور ہے. اب یہ بتائیے ہمارے وقت میں آپ کے ابا جان کو نکالا گیا تھا؟ ہم نے نکالا تھا آپ کے ابا جان کو؟ تو آپ کی حکومت کے اندر ہی نکالا گیا تھا. اور ساتھ ہی آپ نے ساگ ڈار کو جلدی سے وہ اپنا یہ کیا نام ہے، انہوں نے جو ہمارے آج کل ان سے ناراض ہیں خاقان عباسی صاحف نے جہاز میں بٹھایا اور جلدی سے ان کو ادھر پہنچا دیا. وجہ یہ تھی کہ 2002 کے اندر اپنا نے آلریڈی آپ کو پتہ ہے وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ سائن کر دیا تھا حدیبیہ پیپر ملز کا. یہ ساری باتیں جو میں کر رہی ہوں نکال لیں ان کو کہے میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میں بتاتی ہوں آپ کو. کم اینڈ سٹ ود می اینڈ ڈیبیٹ ود می آن دس. حدیبیہ پیپر مل کا آج بھی کیس کھلے تو ساری منی لانڈرنگ آپ کی پتہ چل جائے گی. تو خدا کے لیے پاکستان کے لوگوں پہ رحم کرے، مہربانی کر کے رحم کرے. آپ بہت پاپولر ہیں، الیکشن کروا لیں، خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ پہ اگر کوئی ایسی میں نے غلط بیانی کر دی ہے تو میں موجود ہوں. آپ ڈیفیمیشن کا کیس کر دیں کہ آپ کی بڑی بدنامی اور بے عزتی ہو رہی ہے.
پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے لوگ نہ بہرے ہیں، نہ گونگے ہیں، نہ نابینے ہیں. انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا اور سب کچھ پہچان لیا ہے. اور یہ آپ نے آسے پاسے جو چھان بورا اکٹھا کیا ہوا ہے نا، اگر آپ کا خیال ہے اس کی وجہ سے آپ سروائیو کر جائیں گے تو بھول جائیں. الیکشن کراؤ، خود ہی پتہ چل جائے گا. آپ پاپولر ہوگے تو الیکٹ ہو جاؤ گے، نہیں پاپولر ہوگے تو دوسری پارٹی الیکٹ ہو جائے گی. پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے. سے سونے پہ سہاگا، یہ کل نئی جے آئی ٹی آ گئی. یہ آپ کے سامنے نئی جے آئی ٹی آ گئی ہے. تاریخ کیا لکھی ہوئی ہے اس کی؟ انہوں نے کہا جی 23 فروری 14 کی جو ہماری جے آئی ٹی تھی اس آرڈر کو ختم کر کے ہم یہ آرڈر دے رہے ہیں. خوبصورتی کیا ہے اس کی؟ خوبصورتی اس کی یہ ہے، اس کے اندر وہ 4 لوگ شامل ہیں جن 4 لوگوں نے پہلے ہمارا ایویڈنس خرد برد کیا تھا. یعنی وہ جو ملزم ہیں، وہ جو پروسیکیوٹنگ جنرل نے کہا کہ ہاں ان لوگوں نے ایویڈنس خراب کیا، انہوں نے ایویڈنس ڈسٹروائے کیا، ان 4 کے نام ہیں. ان کے نام میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو. سید خرم علی، آر پی او راولپنڈی. احسان اللہ چوہان، اے آئی جی مانیٹرنگ انویسٹیگیشن برانچ پنجاب. ملک طارق محبوب، ڈی پی او جھنگ. نصیب اللہ خان، ایس پی انویسٹیگیشن سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز. یہ 4 کا. درمیان میں کس کا نام ہے؟ درمیان میں کامران عادل صاحب کا، جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے نا ان کا، وہ بھی اس میں، مطلب وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی شامل ہے اور یہ بھی دے دی. اب جب آپ اس طرح کی چیز دیکھیں اور اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے حکومت کے دیکھیں، اور سب سے بڑی بات ہے اس پروونشل گورنمنٹ کے پاس کون سے پاورز ہیں؟ اٹس ناٹ این الیکٹڈ گورنمنٹ. آپ کے پاس ایک ایگزسٹنگ جے آئی ٹی ہے اور آپ اس ایگزسٹنگ جے آئی ٹی کو کام تو نہ کرنے دیں، اس کا سارا ایویڈنس جو ہے وہ آپ خرد برد کر دیں. آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب گئی ہوں اپنا گجرانوالہ کے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر، اور تیسری پیشی میں پتہ چلا، مطلب پہلے یہ پتہ چلا جی انہیں ڈی جی اینٹی کرپشن نے سیل کر دی ہے سارا. دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا جی ڈی جی اینٹی کرپشن جو ہے اس کی ٹرانسفر ہو گئی ہے. تیسری دفعہ میں گئی تو انہوں نے کہا کوئی اور بہانہ بنایا، تو اپنا انہوں نے یہ جو اپنا جج صاحب ہے انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے انشور کریے کہ اپنے پروسیکیوٹنگ افسروں کو کہا کہ آپ جائیے اور جا کے ڈی جی اینٹی کرپشن کا دروازہ کھلوائیے اور وہ سارا ریکارڈ ریٹریو کریں. چوتھی پیشی پہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ وہاں سے غائب کر دیا گیا ہے. 11 صفحے رہ گئے. بلی کو کہہ دیا ہے دودھ کا خیال رکھنا. یہ والا حال کیا انہوں نے. نہیں، میں تو حیران ہوتی ہوں، خود ہی منصف ہے، خود ہی چور ہے، سب کام جو ہے ہم اکٹھے کریں گے. یہ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ ایویڈنس ہے بتانے کے لیے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا اس کے اندر نہ صرف فیڈرل حکومت اس میں شامل ہے. آپ کے سامنے ہے کہ ڈی پی او نے 1 گھنٹے کے اندر بندہ بھی ہم نے پکڑا، وہ پکڑ کے اور اس سے بیان بھی لے کے اور اپنے ہی موبائل پہ لے کے اور اس نے نشر بھی کر دیا. آپ کے سامنے ہے نا یہ سارا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے انوالوڈ ہیں اور اس کے اندر بھائی لوگ بھی انوالوڈ ہیں. تو میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اس طرح کا ظلم کرنا پاکستان کے اوپر، اس سے بڑی زیادتی اور نہیں ہو سکتی. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک تعلق ہے نا ان 4 بندوں کا، میں تو آئی ایم گوئنگ ٹو بی چیلنجنگ دیم. میں بلکہ 5 کو چیلنج کروں گی. وجہ یہ ہے کہ اگر میں ان کو چیلنج نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. اسی طریقے سے تو سارے کو ایویڈنس ہے. تسی چلاؤ جڑا سارے ماشاءاللہ جتنے چینل سے انہوں نے چلا میری آڈیو، تو میں نے کہا شاید سنی لی ہوگی کورٹ نے، لیکن اب ہم ان کی طرف بھیج دیتے ہیں. وہ سارا آڈیو جو ہے وہ بھی بھجوا دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ایویڈنس بھجوا دیجئے، وہ بھی بھجوا دیں گے ان کو، تاکہ اس کے بارے میں کچھ شک و شبہ نہ ہو. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں اس ایجنسی تک میں ضرور پہنچوں گی جس نے یہ آڈیو ٹیپ کیا اور پھر لیک کیا، اور انشاءاللہ انشور کریں گے کہ فیئر ٹرائل 2013 ایکٹ کے مطابق ان کو سزا ملے. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت میں منسٹر تھی، میں نے خاص طور پہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کی پوری فورینسک ٹیم کو بلایا تھا کہ آپ آ کے ایگزامن کریں، تسلی کریں، ایکس رے کریں، جو آپ مناسب سمجھتے ہیں اور عمران خان صاحب کی رپورٹ دیں.
انہوں نے بتایا تھا ساری انجری کے بارے میں, ساری ایکسریز کے بارے میں رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس وجہ سے کوئی اس بندے کو بات نہیں کر سکتا ہے. وقت لگتا ہے ہیلنگ کا, اور خان صاحب نے تو انکار کیا ہی نہیں. وہ تو خود کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی, مجھے تو اتنی تکلیف ہو رہی تھی جب وہ کورٹ کے اندر گئے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں تصویریں جو چل رہی ہیں تو وہ لمپ کر کے چل رہے ہیں.